یہ پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ رمضان آیا پھر سے دیکھو، خوشیاں گدایا رمضان، سبحان اللہ، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، بچوں کا رمضان پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام بچوں کا رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اس پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، بیانات کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، نعت بھی پڑھی جاتی ہے، قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بچوں سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور اشعار کی تکرار۔ مبین بھائی، ایک ورڈ دیا جاتا ہے اور بچوں کو ایسا شعر پڑھنا ہوتا ہے جس شعر میں وہ ورڈ آتا ہو، اور یہ سارے سیگمنٹس ہماری ٹیموں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ٹیم اے ہماری ٹیم ہے اور ٹیم بی مبین بھائی کی ٹیم۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب دیر کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، یعنی ہمارا پہلا سیگمنٹ تلاوت کلام پاک۔ رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک، اور ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے ہیں صفی اللہ بھائی، جو تلاوت کریں گے سورہ عصر کی۔ جی صفی اللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ صفی اللہ بھائی، آپ تلاوت قرآن پاک شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے تلاوت قرآن پاک کرنے کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیشنگ مجدہ شفاعت کا سلاتے جائیں گے پیشنگ مجدہ شفاعت کا سلاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو غساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی گئے خدا نے دامن محبوب کو جب کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيلة الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا قصیدہ بردہ شریف. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں سیگمنٹ حسن کلام میں. اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے دو بچے آتے ہیں نہال بھائی کی ٹیم سے، میری ٹیم سے یعنی ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے، اور نعت پڑھتے ہیں. مدنی بھائی ان کو جج کرتے ہیں. تو جی سب سے پہلے تو جو ہے ہم بلاتے ہیں مدنی بھائی کو. جی مدنی بھائی تشریف لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تشریف رکھیں. جی تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے نہال بھائی کی ٹیم سے جو آئیں گے. نہال بھائی آپ کی ٹیم سے کون ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم اے سے ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے ہیں سبحان اتاری بھائی. جی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین علی کل حال. آپ نعت پڑھیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
فیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سبحان ماشاء اللہ. مبین بھائی آپ کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل میری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں تو میری ٹیم سے آئیں گے ریان اتاری. ریان بھائی ماشاء جی ریان بھائی آئیں گے اور یہ بھی جو یہی والا کلام پڑھیں گے واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا. ماشاء جی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی کیا رزلٹ نکلا؟ ماشاءاللہ دونوں ہی اچھا پڑھتے ہیں اور دونوں نے بخوبی اس کلام کو پڑھا. تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا کم ہے. دوسری ایک چیز میں ریان سے کہوں گا کہ آپ اس کلام میں دو طرزیں شامل کر رہے تھے. جب آپ نے کلام کا پہلا مصرع پڑھا, جیسے انترا اٹھایا آپ نے, اور انترے کا جب آپ نے پہلا مصرع پڑھا تو اس کے اندر دو طرزیں آپ نے ملائی. آپ ایک دفعہ پھر پڑھ کے بتائیں. فرش والے تیری شوکت, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ جو شعر آپ نے پڑھا نا, اس میں آپ نے دو طرزیں ملائیں. اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا. فرش والے تیری شوکت
کا علو کیا جانے. سمجھے آپ کس طرح سے آپ دوسری طرز پر جا رہے ہیں, لیکن آپ آج آ گئے واپس اس طرز پہ, لیکن آپ جا دوسری طرز کی طرف رہے. تو اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دوسرا کلام بھی ان سے سننا ہے. تو دوسرا کلام میں آپ کو 3 آپشنز دوں گا, اور 3 آپشنز میں سے جو کلام آپ سب سے اچھا پڑھتے ہوں ان میں سے کوئی آپ ایک کلام چوز کریں اور اس کا کوئی ایک شعر ہمیں سنائیں. سب سے پہلا کلام ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. دوسرا کلام ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور تیسرا کلام ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بھی چاہے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بھی چاہے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بھی چاہے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ. آئیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. کاش کے گجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تو کلام سنا, لیکن ہمارے ساتھ مدنی رضا بھائی بھی ہیں. تو آئیے ان سے بھی ایک کلام سنتے ہیں. جی مدنی بھائی, کون سا کلام سنا ہے؟ یہ بھی تھا. جی ایسا بھی کرنا ہے. چلیں سب مل کے پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ تقدیر میں خدایا ہم سب کے بھی مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچے آئیے بڑھتے ہیں مدنی بھائی کی طرف. جی مدنی بھائی کیا رزلٹ آیا, کون سی ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے؟ آج تھوڑا سا جو جج کرنے کا تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا. دونوں ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مجھے ریان عطاری کے انداز میں اور ان کے کانفیڈنس میں تھوڑی زیادہ کمی لگی. تو اس وجہ سے آج جو ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جائیں گے وہ ہیں صوبان عطاری. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صوبان میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج شاید فرسٹ ٹائم آپ کی ٹیم میں سے آگے بڑھے ہیں. نہیں پہلے بھی آگے بڑھے. پہلے بھی بڑھے ہیں؟ جی جی چلیں تو پھر آپ کے 2 ہو گئے اور مبین بھائی کے 3 ہو گئے. اب دیکھتے ہیں آگے کون کس کی ٹیم ویسے فرسٹ آتی ہے. جی ماشاء اللہ. جو ہمارے صوبان بھائی آگے کوالیفائی کر گئے اور ہمارے ریان بھائی نے بھی بہت اچھی کوشش رہی ان کی. اور مدنی بھائی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ ہمارے ریان بھائی کو تحفہ دیں, کیونکہ ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, تحفہ دے کے بھیجتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ. تھوڑی سی اور محنت کریں تو انشاءاللہ اور اچھا کھل کے آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبق کہانی. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. نعمان بھائی سیب واپس کریں اچھی بات نہیں ہے. کیا اچھی بات نہیں؟ یہ سیب آپ کا تو نہیں ہے. ارے یہ لڑائی کس بات کی؟ یہ مجھ سے سیب مانگ رہا ہے, تو یہ سیب ہے کس کا؟ آپ کا؟ نہیں تو آپ کا؟ میرا بھی نہیں ہے. تو یہ آخرکار کس کا ہے سیب؟ اوہ میرے مالک, چیز کسی اور کی اور مالک کوئی اور بن رہا ہے, یہ تو بہت بری بات ہے. اچھا یہ سیب دکھائیں. جی یہ لیں, یہ دو آپ اپنے پاس رکھیں. اور دیکھو کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بہت بری بات ہے, اور چھوٹے بچوں کی تو چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہر کوئی اپنی اپنی چیز استعمال کریں. جی تو ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو جی نہال بھائی اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انداز بیان. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ انداز بیان میں, اور اس سیگمنٹ میں جو جج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے یوسف بھائی. تو چلیں سب سے پہلے یوسف بھائی کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ کا فارمیٹ کیا ہے. تو یوسف بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں مبین بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ نہال بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا اچھا پروگرام لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے, مزید آپ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے, اور مزید بہتر طریقے سے دین متین کی خدمت دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں, آج ہم سب ایک بار پھر موجود ہیں بچوں کا رمضان پروگرام میں, اور اس کا ایک بڑا ہی اچھا سیگمنٹ بھی ہے, وہ ہے انداز بیاں. آپ اس سیگمنٹ کو دیکھ کر اپنے انداز بیاں میں بھی کچھ بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اس کے آخر میں ہم جو باتیں بتائیں گے نا آپ کو چند, آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے جو ہمارے نمبرز کو کم کروانے والی ہوتی ہے, ہمارے انداز میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو انداز بیاں ہے وہ صحیح معنی میں مؤثر نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے, اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو اس کا فارمیٹ بھی عرض کر دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے 2 مبلغین آیا کرتے ہیں, ایک ٹیم میں سے, ایک ٹیم اے میں سے اور دوسری ٹیم بی میں سے ہوں گے. ایک کے ٹیم لیڈر ہمارے نہال بھائی ہیں اور ایک کے ٹیم لیڈر ہمارے مبین بھائی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک مبلغ دونوں ٹیم میں سے آئیں گے, اپنا بیان بھی کریں گے. دھیان اس بات کا رکھنا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی, انداز بیان, تلفظ وغیرہ, باڈی لینگویج, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اٹکن نہ ہو, رکنا نہ ہو, ٹائم میں بیان ختم کرنا ہو, ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. آئیے بلاتے ہیں اپنے پہلے مبلغ کو. کون ہے نہال بھائی؟ ٹیم اے سے ہمارے ساتھ ہیں سید مصطفیٰ, اور ان کے بیان کا ٹاپک ہے کوشش کامیابی کی کنجی ہے. ماشاءاللہ. سید مصطفیٰ بھائی آئیے اور بتائیے کہ کیسے آپ کوشش کریں گے اور کس طریقے سے بیان ہمیں سنانا ہے. آپ نے تیاری کر کے آئے ہیں جی, اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا 2 منٹ کا. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں ہمارے جو بچے مبلغین ہیں خاص طور پر, کہ 1.5 منٹ پر ایک بیل بجے گی جو آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہوگی اس بات پر کہ آپ کا ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا بہت زیادہ. بعض بچے نا سن کر ہی تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا ہے, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ آپ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے آئیں. ٹھیک ہے, تو اب ریڈی؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش یعنی ایفرٹ بہت ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے. آج کے بیان میں ہم ایفرٹ کی امپورٹینس کے بارے میں سنیں گے کہ ہمیں کن کاموں میں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری سٹوری سنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے بہت دفعہ کوشش کی, مگر وہ علاقہ فتح کرنے میں ناکام ہوتا رہا. جب اس نے آخری مرتبہ کوشش کی تب بھی بادشاہ ناکام ہو گیا. بادشاہ وہ تھک چکا تھا اور مایوس بھی ہو چکا تھا. خیر بادشاہ آرام کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد بادشاہ کی نظر اچانک ایک کمرے کی دیوار پر چڑھتی ایک چونٹی پر پڑی جو بار بار گر رہی تھی اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. کئی بار تو وہ دیوار یعنی وال کے اوپر پہنچ جاتی مگر پھر نیچے گر جاتی اور پھر دوبارہ کوشش میں لگ جاتی. آخرکار چوٹی کامیاب ہو گئی اور وہ دیوار پر چڑھ گئی. بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی اور وہ کہنے لگا کوشش کامیابی کی کنجی ہے. اس واقعے کے بعد بادشاہ نے پھر کوشش کی اور وہ علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا. پیارے بچوں, اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسلسل یعنی کانسٹینٹلی کوشش کرنے سے انسان کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی محنت کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے. اگر ہم ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے, اور اس طرح کرنے سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے, اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کے ہر حکم کو بھی ماننا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے. آمین بجائے نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے سید مصطفیٰ جو بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہے کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے، کوشش کامیابی کی کنجی ہے. تو مواد بہت اچھا تھا اور گفتگو بڑی پیاری تھی. کیا رزلٹ ہے، کیا نتیجہ ہے، انشاءاللہ اختتام میں سنیں گے. آئیے ہمارے دوسرے مبلغ کی طرف چلتے ہیں جن کو بلائیں گے ہمارے مبین بھائی. جی مبین بھائی. جی میری ٹیم سے یعنی ٹیم بی سے آ رہے ہیں محمد احسان بھائی اور ان کا ٹاپک ہے سستی. جی احسان بھائی ماشاءاللہ آپ ریڈی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تیاری کر لیے. کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ سستی اور کاہلی. سستی اور کاہلی کے ٹاپک پر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. 2 منٹ میں اپنے بیان کو ختم کر دیں گے خود اعتمادی کے ساتھ اور اچھے انداز پر کوشش کریں، تلفظ کی غلطی بھی نہ ہو اور وقت میں ہی آپ کا بیان بھی مکمل ہو جائے. 1.5 منٹ پر ایک بیل بجے گی جو آپ کو آگاہ کرے گی اور اس کے بعد آپ نے تیزی سے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جانا ہوگا. بہت زیادہ جلدی بھی ختم نہ کر دیں اور 2 منٹ سے کوشش کریں کہ بیان آپ کا اوپر بھی نہ جائے. آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے سستی اور کاہلی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں. اچھی عادات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور بری عادات سے نقصان ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی بری عادت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب کے لیے اچھی نہیں، اور وہ ہے سستی اور کاہلی. پیارے بچوں، سستی اور کاہلی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نمبر 1، پہلا نقصان یہ ہے کہ سست بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 2، سست بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. نمبر 3، سست بچہ اپنا کام وقت پر نہیں کر سکتا. سست بچے تو کوئی کام کہا جائے تو کہتا ہے کل کروں گا، ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی میرا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا. اور پیارے بچوں، ہمیں اپنے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ بچے نماز پڑھنے میں بھی سستی کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز نہیں پڑھتے. تو پیارے بچوں، ہمیں ٹائم پر نماز ادا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی پیرنٹس کام دیں تو فوراً کرنا چاہیے اور انہیں خوش کرنا چاہیے. آمین بجائے. اور ہمیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے احسان بھائی، اور آپ اپنا بیان مکمل نہیں کر پائے ہیں، تھوڑا بہت بیچ میں بھول بھی گئے تھے آپ. پیارے بچوں، آپ نے بھی بیان دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا بیان، آپ نے بھی دیکھا ہے. تو اب یہ کہ نتیجے کا، رزلٹ کا اعلان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. پہلے تو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ جب یہ بھول گئے نا ہمارے احسان بھائی، تو پھر بازی پلٹ گئی ہے اور ہمارے سید مصطفیٰ جو ہیں وہ آج کے مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. انہوں نے 25 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ ہمارے جو احسان بھائی ہیں انہوں نے سستی کے موضوع پر بیان کیا اور انہوں نے 24 نمبر حاصل کیے ہیں. 1 نمبر کا فرق ہے جی. اور یہ تحفہ لے کر واپس جائیں گے. اور جو ہمارے سید مصطفیٰ ہیں یہ آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. رمضان آیا پھر سے دیکھو، رمضان آیا پھر سے دیکھو رمضان. لیکن اب چند باتوں کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ آگے تو مقابلہ ٹف ہوتا چلا جائے گا. اور آپ بھی دھیان رکھیں گے محمد احسان بھائی کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا، شاید آپ کو بھول گئے تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوس ہو گیا. دوسرا ہے کہ کہیں کہیں پر تلفظ کی کچھ مسٹیکس تھیں، کچھ رکنا بھی پایا جا رہا تھا، تھوڑا اٹک بھی آپ رہے تھے، روانی نہیں تھی. احسان بھائی کی کچھ درود پاک کی بھی مسٹیکس تھیں. اچھا اب ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہتے کہ بیان جو ہے نا ہاتھ باندھ کر نہیں کیا جاتا، ایسے بیان نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، آپ بھی دھیان رکھیں گے، ہاتھ باندھ کر نہیں کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پیارے پیارے بچوں، ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. سستی اور کاہلی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے،
تو یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا سامنے والے کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے اور سامنے والا آپ کے میسج کو, آپ کے پیغام کو, آپ کی بات کو اچھی طرح سے لے سکے گا. لیکن اگر آپ سبق سنانے کی طرح اسکول میں جیسے سبق سناتے ہیں تو سبق سنانے کی طرح سے کریں گے تو وہ امپیکٹ اور وہ اثر نہیں پڑ سکے گا جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی بیان کریں تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی ہونی چاہیے, آپ کے چہرے کے, آپ کی آنکھوں کے اشارے بھی ہونے چاہیے جو آپ کے میسج کے مطابق ہوں گے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی اچھا اثر بھی پڑے گا اور جو سامنے والے جو سننے والے ہیں نا وہ آپ کا اچھا اور اس وہ عمل پر بھی انشاءاللہ تعالی راغب ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ہاتھ باندھ کر اور بالکل یوں نہ کریں, آپ کے ہاتھوں کے بھی اشارے ہونے چاہیے. آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اس بات کا کیونکہ آپ آگے مقابلے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہمارے آج کے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تحفہ کس کو دینا ہے پھر؟ تحفہ ان کو دیں گے. تحفہ ان کو دیں گے, احسان بھائی, محمد احسان بھائی تحفہ لے کر یہاں سے جائیں گے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں, جو اس پروگرام میں ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں نا, کوالیفائی آگے نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, امید لگا کر رکھنی ہے آپ کو. وائلڈ کارڈ آپ کو دیا جائے گا جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اور چانس مل جائے, آپ کو ایک اور موقع مل جائے, ہے نا. تو حوصلے اور امیدیں بلند رکھنی ہے, تیاری مکمل رکھنی ہے, اور اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو پھر اگلی بار آپ نے آگے بڑھنے کی دوبارہ سے کوشش کرنی ہے. جو انہوں نے بیان کیا تھا نا, کوشش کامیابی کی کنجی ہے. پیارے بچوں اور کڈس 15 چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ انداز بیاں, آپ نے دیکھا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اشعار کی تکرار. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. تو اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اشعار کی تکرار میں. اور نہال بھائی, اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مبین بھائی, اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیموں کے درمیان میں اشعار کی تکرار ہوتی ہے. جیسے آپ میری ٹیم اے کو کچھ ورڈز دیں گے اور انہوں نے ایسے ہی اشعار سنانے ہیں جن اشعار میں وہ ورڈز آتے ہوں, پھر میں آپ کی ٹیم کو کچھ ورڈز دوں گا, تو ایسے ہی ہمارا یہ مقابلہ ہوگا. جی نہال بھائی, آپ کی ٹیم تیار ہے؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. اور میری ٹیم ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اشعار کی تکرار سیگمنٹ اور میں جو ہے پہلا ورڈ پوچھنے جا رہا ہوں ٹیم اے سے. تو ٹیم اے, آپ کا پہلا ورڈ ہے خدا. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو, وہاں تم ہو. جی, آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ کا اگلا ورڈ ہے مرید. مریدی لا تکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جواب درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی, اگلا ورڈ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ, یہ بھی جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا ورڈ آپ سے پھول. جی, یہ آخری ورڈ ہے آپ سے پھول. نہال بھائی, کیا ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم جواب دے گی؟ جی جی بالکل دیں گی انشاءاللہ. ٹیم بھی ٹائمر شروع کریں. 10 جی. پھول کیا دیکھوں تیری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے ساتھ پھرتے ہیں. جی, آپ نے جواب دیا پھول کیا دیکھوں تیری آنکھوں میں. تو یہ تیری آنکھوں میں نہیں, یہ ہے میری آنکھوں میں. ٹھیک ہے, آپ نے پھر آگے غلطی کی, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, یہ اس کا جواب تھا. آپ نے بولا تھا سار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نہال بھائی, اب آپ میری ٹیم سے پوچھیں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. پہلا ورڈ ہے خواب. ایسا شعر سنائے جس میں ورڈ خواب آتا ہو. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام ہر دم. آپ نے اس شعر میں ایک لفظ آگے پیچھے کر دیا اور ایک زیادہ پڑھ دیا. تو اس کا درست یہ ہے کہ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام. ہر دم نہیں ہے, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, دوسرا ورڈ ہے قربان. قربان میں شان و عظمت پر, سوئے چین سے بستر پر, جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جواب درست دے دیا, سبحان اللہ. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی
غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آخری ورڈ ہے ہائے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مبین بھائی آپ کی ٹیم کے ایک ہی بچے نے سارے جوابات درست دے دیے. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ اشعار کی تکرار. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے جواب پر انعام. اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. یعنی میں جو ہے ٹیم اے سے سوال کرتا ہوں, نہال بھائی جو ہے میری ٹیم یعنی ٹیم بی سے سوال کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہر صحیح جواب پر انعام بھی ملتا ہے. ماشاء اللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب پر انعام. تو ٹیم اے آپ سے جو ہے میں پہلا سوال کروں گا, اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پہلا سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا پہلا سوال کیا ہے. آپ کا پہلا سوال ہے, ذرا غور سے سنیے گا اور جواب بھی غور سے دیجیے گا. سوال ہے عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں. میری ٹیم میں سے کون بتائے گا؟ بس صرف ہاتھ کھڑی کریے. ماشاء اللہ. اور یہاں سے کون بتائے گا؟ جی سوچے ہیں تھوڑا سا. جی کاؤنٹر. عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ 4 3 2 1. اور آپ کا جو ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے. نہال بھی آپ کی جو ہے ٹیم پہلا سوال نہیں بتا سکی کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا. تو اب جو دوسرا سوال کرتا ہوں, سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی؟ مدینہ منورہ. مدینہ شریف کی طرف. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کو جو ہم تحفہ بھی پیش کریں گے. آپ کا سوال کا سوال کا جواب درست تھا. آپ کا جو ہے تحفہ بھی بنتا ہے. اور آپ جو ہے جب بھی آپ کو کوئی تحفہ دے کوئی بھی چیز دے آپ نے جو ہے جزاک اللہ کہنا ہے, اور جو ہے جس نے تحفہ دیا ہے وہ اس جزاک اللہ پر آمین کہے. اگلا سوال ہے آپ کا کہ سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں. اما پارا یعنی کون سے پارے میں؟ 30واں پارا. 30ویں پارے میں ہے, اور جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کو جو ہم تحفہ بھی پیش کریں گے. ماشاء اللہ. جی آمین. جی اگلا سوال ہے نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبہ کی طرف. کعبہ کی طرف, یہ خانہ کعبہ کی طرف. جی آپ نے جواب دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تو نہال بھائی میں نے آپ کی ٹیم سے جو ہے سوالات پوچھ لیے ہیں, تو آپ جو ہے میری ٹیم سے بھی سوالات کریں. جی پیارے بچوں آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں یہ بتائیے کہ غار ثور کہاں ہے؟ غار ثور مکہ شریف میں ہے. غار ثور مکہ شریف میں, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آمین. تو پیارے بچوں آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہمارے کام لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے کام لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آمین. پیارے بچوں اگلا سوال ہے کہ کلیم اللہ یہ لقب کن نبی علیہ السلام کا ہے؟ کلیم اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ 10 9 8. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہماری ٹیم اے نے بھی 3 سوالات کے درست جوابات دیے, اور مبین بھائی کی ٹیم بی نے بھی 3 سوالات کے درست جوابات دیے. اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بھی اختتام تک پہنچا, اور ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا وقت بھی اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گدایا رمضان. سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان
बच्चों का रमजान रमजान। हाँ जी अफसर। बेटे आपको मैंने पानी पीने के 6 आदाब बताए थे, याद हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए। पानी बैठकर रोशनी वाली लाइट में देखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से 3 सांसें पिए और जब पी चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। अस्सलाम माह गफरान, अस्सलाम माह रमज़ान करीम। अज़ान की अहमियत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है